پرائز بانڈ اصل میں حکومت لوگوں سے قرض لیتی ہے، پیسوں کی ان کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری حکومتیں تو ماشاءاللہ سے چلی قرض پہ رہی ہیں، وہ قرض لیتی ہیں اور ان کو رسید دے دیتی ہیں. جو پرائز بانڈ ہے یہ رسید ہے، رسید کہ آپ سے ہم نے قرض لیا ہے، آپ جب چاہیں گے اس کو واپس کریں. اب ہر بندہ تو قرض نہیں دیتا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے قرض تو لیا ہے لیکن جب آپ اس کو واپس لینا چاہیں گے تو کچھ اضافی رقم ملے گی، بلکہ اچھی خاصی اضافی رقم ملے گی، لیکن وہ سب کو نہیں ملے گی، قرعہ اندازی کی جائے گی اور چند لوگوں کو ملے گی. اب لوگوں کو آ گیا لالچ. یہ بھی جوے کی صورت ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک یہ جوا ہو گیا. جوا کیوں ہو گیا؟ ایک تو یہ اس وجہ سے کہ اس سے آپ کو ایک زائد رقم ملنے والی ہے جو کہ باقیوں کو نہیں ملے گی. شرکت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور زائد رقم چند لوگوں کو ملے گی، اس حساب سے ہو گیا جوا. اور یہ ربا بھی ہے، انٹرسٹ اور سود بھی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جتنا مال آپ کو دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ کی توقع کے ساتھ آپ اس کو لے رہے ہیں. اگر آپ کی وہ لاٹری، اگر آپ کا وہ نکل آیا، اگر آپ کا وہ پرائز بانڈ نکل آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو قرض دیا تھا، قرض کے ساتھ آپ کو اتنی ساری اور بھی پیسے مل گئے. تو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل قرض جر نفعا فہو الربا. ہر وہ قرض جس سے پروفٹ آئے، قرض کے اوپر، پیسے کے اوپر پروفٹ آئے تو وہ سود ہے. آپ نے قرض دیا، قرض کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے 5,000 روپے لیے تو میں نے اس کو 5,000 ہی واپس کرنے. وہ مجھے کہے نہیں آپ 6,000 کریں گے واپس، یا میں کہوں کہ میں اس اعتبار سے اس شرط پر آپ کو قرض دے رہا ہوں کہ آپ مجھے زیادہ دیں گے، تو اس میں بھی یہ کیفیت سود والی بھی بنتی ہے. اور تیسری ایک اور چیز بھی اس کی حرمت کا سبب ہے، وہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو فروخت کرنا جو آپ کی ملکیت نہیں ہے. پرائز بانڈ آگے ہم فروخت کر لیتے ہیں نا، کچھ نہیں کہا کہ یہ چونکہ کرنسی ہے، کرنسی کے طور پہ بھی چل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو لینا، اس کی لین دین جائز ہے کرنسی کے طور پر. لیکن اصل یہ ہے کہ کرنسی کے طور پر بھی اس کی لین دین نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ اصل میں ہے قرض. یہ کیا ہے؟ قرض. اور قرض کی یہ جو پرائز بانڈ ہے یہ اس قرض کی رسید ہے. اصل پیسے کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس. اچھا، اب ملکیت، پیسوں کی ملکیت گورنمنٹ کے پاس ہے، آپ کے پاس صرف رسید ہے، تو آپ ایک ایسی چیز کو فروخت کر رہے ہو جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. تو جو چیز بندے کی ملکیت میں نہ ہو وہ اس کی خرید و فروخت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے.